بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے چینل لا خلابہ اسلامک نالج کے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، مرغہ ایک نر پرندہ ہے اور اس کی پہچان اس کے سر پر موجود تاج نما سرخ کولی سے ہوتی ہے، جو مادہ کی نسبت تھوڑی بڑی ہوتی ہے۔ یہ اکثر اونچی جگہ پر بیٹھنا پسند کرتا ہے تاکہ اپنے مادہ کی حفاظت کر سکے۔ اگر دوسرے مرغے اس کی حدود میں آنے کی کوشش کریں تو یہ حملہ آور ہونے لگتا ہے۔ یہ انسانی آبادی میں پایا جانے والا پرندہ ہے جو طلوع آفتاب کے وقت بانگ دینے کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے، اور اس کی افزائش بھی انسانوں کے لیے منافع بخش ہوتی ہے، اور اس کی افزائش نسل کے لیے مرغی خانے بنائے جاتے ہیں، اور یہ انسان کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں گھر میں مرغہ پالنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کی روشنی میں ہم بتائیں گے کہ گھر میں مرغہ پالنا کیسا ہے، اور سفید مرغے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رہے ہمارے معاشرے میں چند لوگ مرغوں کی لڑائی کروانے کا شوق بھی رکھتے ہیں۔ کیا مرغ کی لڑائی کروانا درست ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آپ کو علم ہو کہ مرغ کی بعض نسلیں ایسی بھی ہیں جن کو مرغ بازی کے لیے پالا اور لڑائی کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور مرغ کی لڑائی تقریباً اکثر ممالک میں مشہور ہے، جس کی تفصیل ہم آگے چل کے بیان کریں گے۔ اسلام میں مرغ بازی کے لیے کیا احکامات ہیں؟ مرغ وہ جانور ہے جس کا ذکر احادیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرغ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ طلوع آفتاب کو اذان دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جب مرغ کی بانگ سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اس لیے اس کا بانگ دینا اس بات کی علامت ہے کہ اس نے فرشتوں کو دیکھا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم شریف میں روایت کی گئی ہے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ تہجد کے وقت اللہ کی رحمت اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، اس وقت دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ بات واضح ہے کہ اس وقت عموماً مرغ بانگ دیتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک دوسری روایات کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ اس نے فرشتوں کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ سید بخاری شریف میں ہے، دعا کی قبولیت کے بارے میں جو مقبول ہے کہ مرغ کی بانگ کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ مرغ کی بانگ سنتے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اور احادیث شریف میں یہ بات آیا ہوتی ہے کہ مرغ کو گھر میں پالا کریں، کیونکہ گھر میں فرشتوں کے آنے کی خبر دیتا ہے، اور ایک اس کی یہ بھی برکت ہے، جب اس کی بانگ سنی جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اور دعا قبول ہونا بھی ایک سعادت کی بات ہے۔ جبکہ ہم اگر اپنا حال زندگی دیکھیں تو اس سے برعکس ہیں، یعنی ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ شام کے وقت مرغ کی بانگ دینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حدیث سے اس بات کی مکمل نفی ہوئی ہے، بلکہ حدیث میں ارشاد ہے کہ مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے، تو اس وقت کو منحوس کہنا حدیث شریف کے منافی ہے۔ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں، لہٰذا ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ حدیث کی روح سے مرغ فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے،
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرغ کا شام کو اذان دینا منحوس کہا جاتا ہے۔ اس لیے بغیر سمجھے، بغیر سوچے، بغیر اسلام کا مطالعہ کیے اس بات کو کہنا، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، اور ان باتوں کو اسلام میں سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ پیارے ناظرین، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مرغ کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ فرشتوں کو اور جنات کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ جب بھی وہ کسی جن کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے، جا یہاں سے، چلا جا، یہاں پر انسان بستے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے اگر کسی انسان پر جنات کا سایہ ہو تو اس کو قریب کر کے مرغ کی آواز سنایا کرو، کیونکہ مرغ کی آواز سن کر جنات لرز جاتے ہیں اور دور بھاگنے لگتے ہیں۔ آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا ناظرین کہ ہمارے بزرگ بھی مرغ کو گھر میں پالنا پسند فرماتے تھے۔ ناظرین، سفید مرغ جادو، جنات اور الشیاطین کو بھگانے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا ارشاد ہے؟ ناظرین، پہلے آپ کو مرغ بازی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے ناظرین، مرغ کی لڑائی ایک خونی کھیل ہے جو دو مرغوں کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ دنیا بھر میں مقبول اور عام ہے۔ تاہم علاقوں کی تمیز اور تہذیب کے فرق سے اس کھیل کے قانون کو رائج کے طریقوں سے مختلف کیا گیا ہے۔ یہ مقابلہ کسی ایک مرغ کے لہو لہان ہونے سے یا ہلاک ہونے پر یہ مقابلہ ختم کیا جاتا ہے، اور یہ مقابلہ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں منعقد ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں، اور یہ بات حیران کن ہے کہ امریکہ میں اس کھیل کے لیے باقاعدہ کلب بنائے گئے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ مرغوں کی لڑائی کروانے کے لیے اسلام میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، جبکہ حیوان کو اللہ تعالیٰ نے محدود عقل عطا فرمائی ہے، اور انسان کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ اپنے لطف کے لیے اور اپنے کاروبار کے لیے پرندوں کو آپس میں لڑوائے، لہذا اسی طرح کے کھیلوں سے اجتناب کیا جائے۔ ناظرین، اب آپ کو سفید مرغی کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرغ نماز کے لیے لوگوں کو بیدار کرتا ہے، کہ جس نے سفید مرغے کو پالا وہ 3 برائیوں سے محفوظ ہو گیا: شیطان، جادو، جادوگر اور آئندہ غلط باتیں بیان کرنے والے۔ اور دوسری روایت میں ہے، سفید مرغ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دوست قرار دیا ہے، اور اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن قرار دیا ہے۔ اور اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب سے میں نے یہ بات سنی ہے تو سفید مرغ میرے گھر میں رہا ہے۔ ناظرین، عمومی روایت میں مرغ کا ذکر آیا ہے، اس کی رنگت کا ذکر نہیں آیا، لیکن جیسا کہ آخری روایات میں سفید مرغے کا ذکر ہے، اور ان روایات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہیں۔ اگرچہ یہ روایات ضعیف ہیں، اگر ان میں سے سفید رنگ کا ذکر ہے تو ہمیں چاہیے اگر ہم مرغ پالیں تو سفید رنگ کا مرغ پالیں۔ اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر اور پیروی کو مد نظر رکھتا ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے۔ اب ان فرمودات کے پیش نظر اور آج کل کے جدائی حالات کے مطابق ہر گھر کی ضرورت ہونی چاہیے، اور فرشتوں کے نزول کی بھی خبر ہونی چاہیے تاکہ ہم دعاؤں کا اہتمام کر سکیں۔ ناظرین، ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم صبح کی نماز کے لیے جاگ بھی سکتے ہیں، اس لیے اس نیت سے گھر میں مرغا پالا جائے کہ تہجد اور صبح کی نماز کے لیے جگاتا ہے، اور اس لیے جب یہ اذان دے گا تو اس ٹائم ہم اپنے رب سے اپنی بات منوا سکیں گے۔
ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے گا اس الفاظ کے ساتھ، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔